من ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا سادہ شکر آپ میرے ساتھ ادا کیجیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت کی حالت میں صحت دے کر، ہمیں ہمت طاقت دے کر، ہمیں اپنی چاہت اور محبت دے کر، ہمیں اپنی طرف عزت سے بلا رہا ہے، سماعت اور بصارت دے کر ہمیں سنا رہا ہے اور ہمیں اپنی اطاعت اور رحمت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اس بات پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ دنیا کی دیکھیں ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے نا تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ علم سے، نور سے ملے گی۔ اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے علم کے لیے، نور کے لیے، ہدایت کے لیے چن لیا ہوا، کیونکہ جنہیں اللہ چنتا ہے انہی کا سینہ کھلتا ہے اور وہی اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ اور یہ دوڑنا جو ہے نا، یہ آنا جانا، یہی مجاہدہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجاہدہ کرنے سے ہی آپ کو شہادہ ملے گی۔ جو ہم نے سارا پڑھا ہے وہ یہی تو ہم نے پڑھا ہے کہ شہادہ مجاہدہ سے ملے گی، اور پھر آپ کو اللہ کی اطاعت، محبت، خشیت، طہارت، قربت اور اللہ کی جنت اور رحمت ملے گی۔ تو آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ جو ہمارا سارا سفر ہے نا، یہ ہمارا جو ملنا بیٹھنا ہے، یہ حقیقت میں ہمارا جنت کا راستہ ہے۔ یہ ہم اللہ سے اصل میں نا سودا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ہم یہاں ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اللہ سے سودا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف جانے کا راستہ لے رہے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں جب اللہ نے آپ کو یہ راستہ دکھا دیا ہے، اب آپ کو استقامت کی بہت ضرورت ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کے لیے اس راستے پر چلتے رہیں، تو ہی آپ شیطان سے بچیں گے، تو ہی آپ اللہ کے غضب سے بچ پائیں گے۔ تو یہ سارا مجاہدہ ہے نا، یہ آپ کے اپنے ایمان کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کی آخرت کے لیے ہے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو یہ نیت کریں کہ جس نیت سے ہم آتے ہیں اللہ کا سودا لینے، اللہ کی رضا لینے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لینے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سودا، یہ منزل، یہ مقام، یہ مقصد عطا فرمائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نیت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نیت کرتے ہو کہ میں نے لینے کیا جانا ہے، تو اسی طرح ہماری یہ نیت حدیث شریف کو پڑھنے سمجھنے سے پہلے ہماری یہ نیت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اللہ سے سودا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں 2 در دیے ہیں، ایک قرآن، ایک اللہ کا فرمان، ایک اللہ کا کلام ہے، اور ایک حدیث مصطفیٰ ہے۔ یہ 2 ہمارے راہبر ہیں، رہنما ہیں۔ جب تک یہ دونوں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم کبھی بھی نہ اسلام کے گھر پہ، نہ اسلام کی صحیح مسلمان ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں سنت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی مجاہدے کے لیے ہم حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ اس سے ہماری روح کو اللہ کے نور کا مشاہدہ ہو،
اور ہم حق کے مجاہد بن جائیں۔ حدیث ہے اسلام کا بیان، اور باب ہے فصل فی الاسلام۔ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں سمجھا رہا ہے، اور جو ہم نے بیان شروع کیا ہوا تھا وہ شہادہ کے بارے میں ہے۔ تو شہادہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، یہ بات نوٹ کریں، حدیث شریف بھی جو ہوتی ہے نا، جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہوتے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں نا۔ حدیث بھی اصل میں اللہ کا ہی قول ہوتی ہے، آپ کو پتہ، اللہ کا ہی القاء کیا ہوا الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اپنی مرضی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے جیسے ہم بولتے رہتے نا، ایویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہ بولتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اور اللہ کے تابع ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی القاء کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن اللہ کی وحی ہے، حدیث مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو ہماری رہنمائی کے لیے اپنے الفاظ میں آسان بنا کے ہمیں سمجھاتے ہیں، تاکہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا ہے پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بتائی ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں اس کی پوری ترکیب ہے، کس ترکیب سے جو قرآن میں اللہ نے دیکھیں ایک حکم دیا ہے، اس حکم کی ترتیب، تفصیل، ترکیب، ترغیب، تعمیل اور پوری اس کی تفسیر وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، حیات مبارکہ سے ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی بنیاد سمجھائی ہے، وہ ترتیب بتائی ہے جو ترتیب اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ ترتیب اس طرح سے سمجھائی ہے کہ ہم شیطان کے مکر سے بچنے کی یہ ترکیب ہے، یہ جو ساری ترتیب ہے نا، جو اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، یہ اصل میں شیطان سے بچنے کی پوری ایک ترکیب ہے، کیونکہ شیطان دیکھیں دون مبین ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، چاروں طرف سے وہ حملے کر رہا ہے۔ اب چاروں طرف جب شیطان ہے تو اللہ نے بھی پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ تم بھی پھر چاروں طرف اسلام کی 5 بنیادیں رکھ لینا، ایک طرف شہادہ کھڑی کر دینا، ایک طرف نماز تمہاری حفاظت کرے گی، ایک طرف زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف حج، ایک طرف روزے۔ تو جو شیطان کے حملے تم پر ہوتے ہیں نا، تابڑ توڑ حملے تواتر سے، ان سے بچنے کی ترکیب ہے یہ دین اسلام کی جو ترتیب ہے نا، یہ اصل میں شیطان کے حملوں سے بچانے کی ترکیب ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔
جس کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کتنی ترغیب دی ہے، ترغیب دی ہے کہ یہ پانچ بنیادیں اسلام کی بنانا، یہ بنیادیں اصل میں تمہیں بچائیں گی شیطان کے ترتیب وار جو حملے ہوں گے تواتر سے، ان سے تمہیں بچائیں گی۔ یہ ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں دی ہے، پہلے شہادہ کو قائم کرنا، جس کو ہم نے آج تک قائم کیا ہی نہیں ہوا تھا، زبانی ہم نے رکھا ہوا تھا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اس کی کوئی شہادہ کے اندر کوئی جان ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ہم شہادہ سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شہادہ کو ہم نے اتنا مضبوط کرنا ہے کہ شہادہ جو ہے یہ اللہ کو دیا ہوا وعدہ، اس سے یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ تو وسیلہ ہے، یہ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ تو زندگی کا لاہ عمل ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ کو سمجھ آتی ہے جو میں باتیں آپ کو سمجھاتی ہوں؟ تو یہی تو شیطان چاہتا ہے، شیطان کہتا ہے جو ترتیب اور ترکیب اللہ نے کی ہے نا اور رسول نے سمجھائی ہے، جو ترغیب اللہ اور اس کے رسول نے دلائی ہے، میں اسی کو اتنا کمزور کر دوں کہ ان کی شہادہ، ان کی عبادہ سب بے معنی ہو جائے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو شیطان جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ عبادت سے نہیں روکتا، شیطان ترتیب، ترکیب اور ترغیب سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی ترتیب کے پیچھے نہ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترکیب اس کی پیروی نہ کرنا، اور جو ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا، مجاہدہ کرو، وہ نہ کرنا۔ خالی زبانی شہادہ کو، زبانی نماز پڑھو، زبانی قرآن پڑھو، زبانی روزے رکھو، لیکن یہ ترکیب، یہ ترتیب اور یہ ترغیب اس کی پیروی نہ کرنا۔ اور پھر ہوتا پتہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی یہ ترتیب، یہ ترکیب اور یہ ترغیب جب ہم اس کی پیروی نہیں کرتے نا، تو پھر نہ ہم اسلام کے گھر کے اندر جاتے ہیں، نہ ہم اپنے ایمان کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور جب نہ ایمان ہی نہیں ہے پیچھے، تو وہاں پہ زبانی قرآن کیا کرے گا؟ جب ایمان ہی نہیں ہے، جب ہم نے اللہ کی ترتیب اور ترکیب کے مطابق عمل کیا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ کیسے اللہ قبول کرے گا؟ اللہ کہتا ہے پہلے تم میری بتائی ہوئی ترتیب تو قبول کر، میرا دی ہوئی ترکیب تو قبول کر، میرا دیا ہوا جو طریقہ ہے، وسیلہ ہے، وعدہ ہے، شہادہ ہے، پہلے اس کو تو قبول کر۔ لیکن شیطان یہی تو ہمیں کرنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے اللہ کی ترتیب کو نہ قبول کر، جو میں تجھے بتا رہا ہوں نا، فریب، مکر، وہ تو قبول کر۔ شیطان کہتا ہے بس فٹافٹ تے نسو نس، زبانی شہادہ کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبانی قرآن پڑھ، کوئی ضرورت نہیں معنی، مفہوم اور حقیقت اور غور و فکر کرنے کی، تدبر تفکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے ہماری ہر چیز کو نا بے ترتیب اور بے ترکیب کر دیا ہوا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں، آپ سوچیں جب ہم ترتیب چھوڑ دیتے ہیں نا اللہ کی اور ترکیب چھوڑ دیتے ہیں تو ہم صراط المستقیم ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ صراط المستقیم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سیدھے ایک ترتیب سے،
ایک ترکیب سے اللہ کی طرف آؤ، اور یہی اللہ ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ایک ترتیب سے صراط المستقیم پر آؤ تاکہ تمہارے پاس پھر تقوی آئے، پھر ایمان آئے، پھر قرآن آئے، پھر تمہارے پاس اعمال آئیں۔ لیکن ہم اللہ کی ترکیب کو ہی تو بدل دیتے ہیں، صراط المستقیم کی پرواہ نہیں کرتے، نہیں کرتے نا۔ صراط المستقیم کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صراط المستقیم پہ چلنا ہے پہلے، پھر میرے اعمال قبول ہوں گے۔ ہم اعمال کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور جو پہلی چیز ترکیب اللہ نے ترتیب ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے پہلے صراط المستقیم پہ آؤ، پھر تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اعمال کرو۔ لیکن شیطان ہمیں کہتا ہے صراط المستقیم کو چھوڑ اور فٹافٹ نماز پڑھ لے۔ جب ہم نے اللہ کی ترتیب ہی بدل دی تو پھر آپ مجھے بتائیں اللہ ہماری عبادت کیوں قبول کرے گا؟ تو یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہی ترتیب لے کے چلنا، آگے پیچھے نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ کو پکڑ لو اور شہادہ کو چھوڑ دو، یہ بھی نہ کرنا نماز پکڑ لی اور حج کو چھوڑ دو، نہیں، اسی ترتیب سے جب ہم آئیں گے پہلے شہادہ کو قائم کرنا ہے، شہادہ کہہ کے ہم نے لا جب کہا لا الہ، تو پھر ہم نے اپنی خواہشات، جذبات، خیالات، معاملات، واقعات، مفادات کو چھوڑ دینا ہے۔ لا کہہ دیا تو پھر چھوڑ دیا نا۔ پھر الا اللہ پہ جب ہم آئے، الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے میں صرف اللہ کا ہو گیا۔ جب ہم الا اللہ والے ہوئے نا، اس کا مطلب ہے میں نے قرآن کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا۔ جب ہم الا اللہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے اپنا من پاک اور نیت صاف کر لی۔ اور جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی پیروی مصطفیٰ میں گزاروں گا، یعنی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع میں زندگی گزاروں گا۔ یہ ہے شہادہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ شہادہ پر عمل کیے بغیر ہم جو دوسرا ستون ہے اسلام کا، نماز قائم کرنا، ہم اس پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ شہادہ کو قائم نہیں کیا تو نماز کو قائم کیسے کرو گے؟ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ اور اگر ہم شہادہ کو بس زبانی کہہ کے اللہ کی ترتیب اور ترکیب اور ترغیب کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے پاس نہ ہوگی ایمان کی تعمیر، نہ اللہ کے احکام کی تعمیل۔ اور جب ہم دوسرے رکن پہ جائیں گے نا، نماز پہ، تو پھر وہ نماز ہماری بے حیثیت، بے حضوری، بے دلی کی ہوگی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ اگر شہادہ قائم نہیں ہے تو پھر نماز بھی قائم ہو نہیں سکتی، جو کہ آج کل ہماری نمازوں کا حال ہے، چونکہ ہم نے شہادہ کو قائم نہیں کیا ہوا نا۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم الا اللہ پہ کھڑے نہیں ہوئے، کبھی ہوئے ہیں کھڑے الا اللہ پہ؟ پتہ ہے ہمیں الا اللہ پہ کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے؟ الا اللہ پہ کھڑا ہونا یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی للہ، میں جہاں جاؤں گا للہ، جہاں بیٹھوں گا باللہ، جہاں بھی جو بھی کام کروں گا مع اللہ، میرا من توکل اللہ، میری نظر رضی اللہ۔ یہ ہے الا اللہ۔ جب ہم نے الا اللہ کو ہی قائم نہیں کیا، پہلے لا کو قائم کیا۔ لا کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے کہا لا الہ، پہلے تو لا الہ کو قائم کرو نا۔ لا الہ کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اپنی خواہشات، جذبات، خیالات، واقعات، معاملات سب کو لا کہہ دوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کچھ نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔
لیکن ہم تو رکھتے ہی اپنے آپ کو آگے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ لیں آپ کتنے لوگ ہیں، انہیں قرآن کے لیے بلاؤ میرے حالات، قرآن کے لیے بلاؤ او میری اولاد، قرآن کے لیے بلاؤ او میرے خواہشات، میرے جذبات، میرا دل نہیں ہے، میرا موڈ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ ہم تو ابھی تک لا کہہ کے ہم ابھی تک پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے، ابھی تک اپنی خواہشات، جذبات، خیالات، واقعات، معاملات کو ہی دیکھی جا رہے ہیں۔ تو لا کو قائم تو نہیں کیا ہم نے، پتہ؟ اگر ہم نے لا کو واقعی قائم کیا ہوتا نا تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، ہم اللہ کا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑنے والے بن جاتے۔ ہم تو ابھی تک دوڑ ہی نہیں رہے، ہماری تو ابھی تک دنیا کی دوڑ ہی نہیں ختم ہو رہی، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ابھی تک ہم لا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کو لا نہیں کہہ رہے، ابھی تک ہم نفس کو لا نہیں کہہ رہے، لا ہی ہمارا کمزور ہے تو الا اللہ پہ کیسے پہنچو گے؟ الا اللہ تو ہوتا ہے من پاک، نیت صاف، میں تو خالص ہو گیا، الا اللہ کی وہ منزل ہوتی ہے۔ ہمیں تو ابھی تک شعور ہی نہیں، لا ایک قدم ہے، الہ دوسرا قدم ہے، الا اللہ تیسری منزل ہے، محمد رسول اللہ پانچویں، چھٹی، ساتویں منزل ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو زبانی اس کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کی زندگی میں قائم ہو جاتا ہے نا، وہ پھر نفس کی پیروی چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا کی پیروی چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے حالات، واقعات، جذبات کا رونا چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف قرآن کی آیات اور رسول کے پیغامات اس کی طرف دوڑنے والا بن جاتا ہے، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ میں دوڑنے والا بن جاتا ہے، جس نے شہادہ کو اپنی زندگی میں قائم کیا ہوتا۔ تو جب شہادہ قائم ہوا تو پھر آپ کو اگلی اللہ تعالیٰ نے منزل دکھائی، وہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، شہادہ کو قائم کیا ہے، اب نماز کو قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ یہ ہمارا دوسری سیکیورٹی ہے، پہلی ہماری سیکیورٹی کیا تھی؟ شیطان سے شہادہ، دوسری ہمارا تحفظ، ہماری سیکیورٹی ہے نماز۔ اور اللہ نے آپ کو یہ چاروں طرف حفاظتی، یا آپ کے اندر اللہ نے حفاظتی دیواریں آپ کے ارد گرد بنائی ہوئی ہیں، شہادہ سے، نماز سے، زکوٰۃ، حج، روزے، یہ ساری آپ کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اسلام کے گھر کے اندر رہو، حفاظت سے رہو گے، اور ان میں رہو تو شیطان سے بچے رہو گے، شیطان کے حملوں سے بچے رہو گے۔ اقیم الصلاۃ یہ دوسرا ستون ہے، دوسرا قدم ہے اسلام کے اندر، یہ دوسری بنیاد ہے، دوسرا کمرہ ہے اقیم الصلاۃ۔ اور اس کو ہم نے قائم کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں جو نماز ہے یہ ساری صلاح ہے، صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا، نماز کیا ہے؟ ساری کی ساری صلاح ہے، صلاح دعا کو کہتے ہیں، صلاح کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ میں سراپا عاجزی، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں نا، ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ سراپا عاجزی، سراپا دعا، سراپا فریاد۔ ہر دفعہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، ہم اللہ کے آگے ایک فریادی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک فقیر، یا ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں 5 وقت اللہ کے آگے فقیر، منگتا، عاجز، سراپا عجز و نیاز، ادائے مصطفیٰ میں کھڑا ہوتا ہوں، اور میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ سراپا دعا بن کے صلاح میں عاجزی سے کیوں کھڑا ہوں؟ میں کیوں زاری سے کھڑا ہوں؟ فقیری میں کھڑا ہوں؟ کیوں کھڑا ہوں؟ میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ باندھے
یعنی یہ انداز جو ہے یہ سراپا عاجزی اور فقیری والا ہوتا ہے، زاری والا ہوتا ہے کہ میں ہاتھ باندھے ایک منگتا بن کے کھڑا ہوں، مسکین، اور میں اپنے حال سے، اپنے کال سے اللہ کے آگے یہ عرض کر رہا ہوں، مولا میں شیطان سے نہیں بچ سکتا، میں عاجز ہوں، تو بچا لے۔ عدو مبین میرے پیچھے ہے، تو نور مبین ہے، حق مبین ہے مولا، میں تیرے دشمن اور اپنے دشمن سے نہیں بچ سکتا۔ نماز میں ہم اس لیے کھڑے ہوتے ہیں 5 ٹائم کہ یا اللہ میں تو عاجز ہوں، میں تو عاجز کھڑا ہوں، ایک فقیر بن کے تیرے دروازے پہ فریاد لے کے آیا۔ جہاں تو نے مجھے جب کہا تو کھڑا ہو جا، میں کھڑا ہو گیا۔ آپ سوچیں نماز میں یہ کیفیت، یہ حال ہونا چاہیے آپ کا کہ جب آپ کھڑے ہیں تو آپ اللہ کے آگے ایک فقیر، ایک حقیر، ایک دنیا سے یسیر، ایک دلگیر، ایک منگتا، عاجز بن کے کھڑے ہیں، اور اپنے کال سے، حال سے، فعل سے، عمل سے، ہر چیز سے آپ کی عاجزی چھلک رہی ہے، اور آپ اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں؟ مولا میرا حال دیکھ۔ فقیرانہ ہے، میرے ہاتھ دیکھ، عاجزانہ ہے، میرا قول دیکھ، میرا فعل دیکھ، سراپا مصطفیٰ ہے، ادائے مصطفیٰ ہے۔ میں تو تیرے محبوب کی ادا میں کھڑا ہوں، تیرے محبوب کی وفا میں کھڑا ہوں، اور تیری ثنا میں کھڑا ہوں۔ جہاں تو نے کہا میں وہاں کھڑا ہوں، جس وقت تو نے کہا اس وقت کھڑا ہوں، جیسے تو نے کہا ویسے کھڑا ہوں۔ میں خود کچھ بھی نہیں، نہ میری کوئی ادا ہے، نہ میری کوئی ثنا ہے، اپنی میں کچھ بھی نہیں، میں اپنی ہستی میں کچھ نہیں ہوں، نہ الفاظ میرے ہیں، نہ ادا میری ہے، نہ ہمت میری ہے، نہ طاقت میری ہے۔ الفاظ بھی تیرے، رضا بھی تیری، وفا بھی تیری، ثنا بھی تیری، اور اب درگزر بھی تو کر دے مجھے، بچا بھی تو لے مجھے، بخش بھی تو دے مجھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے نماز میں کھڑے ہونا، کہ بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سراپا عاجزی ہوں، سراپا نیاز ہوں، سراپا بندگی ہوں، تو سراپا کرم ہے، تو سراپا رحم ہے، تو سراپا درگزر ہے، بخشش ہے، عطا ہے۔ ایک منگتا آیا ہے، عاجز کھڑا ہے، فقیر تیرے در پہ، صدا لگا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کے تجھے سب کچھ مان رہا ہے۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا اور یہ اقرار کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے فعل سے، مولا تو بڑا، تو سب کچھ، میں منگتا فقیر، میں خالی ہاتھ تیرے در کا منگتا بن کے آ گیا۔ تو نے صدا دی، میں نے ادا دی، تو نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان میں تیری پکار پر
میں نے کہا لبیک اللہم لبیک، جیسا بھی ہوں مولا حاضر ہوں، فقیر بن کے آیا ہوں، عاجز بن کے آیا ہوں، یسیر بن کے آیا ہوں، اپنے آپ کو حقیر بنا کے لایا ہوں، دلگیر لے کے آیا ہوں، تو اپنے در کی حضوری دے دے، اپنے در کی رحمت دے دے، بخشش دے دے، محبت دے دے۔ صلاح کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، صلاح کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سراپا عاجزی، سراپا بندگی، سراپا فقیری، سراپا حضوری، یہ ہوتی ہے صلاح۔ جب صلاح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ کو پتہ، اللہ کو پتہ میرے فقیر، میرے منگتے آ رہے ہیں، عاجز آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے در کے منگتوں کو، فقیروں کو۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو من پاک اور نیت صاف، یہ بات نوٹ کریں، جب اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے آگے زاری اور عاجزی کرنی ہے، تو پھر من پاک اور نیت صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ من پاک اور نیت صاف ہوگی تو ہی آپ کے اندر یہ عاجزی، یہ زاری، یہ فقیری، یہ حضوری والی کیفیت پیدا ہوگی۔ اسی کو خشیت کہتے ہیں، آپ کو پتہ؟ یہ جب تک خشیت نہیں ہوگی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو خشیت کے بغیر نماز پڑھتا ہے نا، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کو حضوری کہتے ہیں۔ یہ حضوری ہے جو میں نے سارا آپ کے سامنے بیان کیا نا، یہ کیفیات، یہ اللہ کے آگے جذبات، یہ اللہ کے بارگاہ میں اپنے خیالات، یا اللہ میں فقیر ہوں، منگتا ہوں، عاجز ہوں، دلگیر ہوں، یہ اللہ کے ساتھ آپ کے جو جذبات ہیں، اس کیفیت کو حضوری کہتے ہیں۔ اور جب آپ عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور جب تک آپ کی نماز میں حضوری اور خشیت، یہ بات نوٹ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جب تک آپ کی نماز میں خشیت اور حضوری یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، تب تک آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں خشیت اور حضوری کا مطلب یہ ہوتا ہے، اپنا من پاک، نیت صاف کرو، اپنے دل، دماغ، روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے نور کی اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس نور سے اللہ تعالیٰ آپ کے من کے اوپر شراب طہور اور سکینہ نازل کرتا ہے، اور جو شیطان نے فطور ڈالے ہوتے ہیں نا آپ کے دل کے اوپر، دماغ کے اوپر فطور ڈالے ہوتے ہیں اتنے، وہ سارے اللہ دھو دیتا ہے۔ کیونکہ نماز کا مطلب ہی یہ ہے، صلاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سے میری ملاقات ہے۔ صلاح کا مطلب ہی یہ ہے، میں اللہ کو پکار رہا ہوں، شیطان کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، شیطان کے مقابلے میں اللہ کی رحمت کو مانگ رہا ہوں، دنیا کے غموں فتنوں کے مقابلے میں سراپا عاجزی بن کے، فقیری بن کے اللہ کے حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اس لیے صلاح تک پہنچنے کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے۔ وضو سے ظاہری صفائی اور من پاک اور نیت صاف سے باطنی طہارت اور ظاہری صفائی، یہ دونوں آپ کو عبادت، اللہ کی بارگاہ کی حضوری اور خشیت، عبادت کہتے ہی اس کو ہیں جس میں عاجزی
جس میں حضوری اور خشیت ہو، ہر وہ عمل جس میں عاجزی، حضوری اور خشیت ہے وہ عبادت ہے۔ تو طہارت اور ظاہری صفائی، من پاک اور نیت صاف آپ کو خشیت اور حضوری تک لے جائے گا، اللہ کی عبادت کے قابل بنائے گا۔ تو وضو سے آپ کو کیا ملا؟ صفائی اور طہارت۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم وضو کر چکو تو اللہ سے دعا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کو یہ دو چیزیں بے حد پسند ہیں، ایک توبہ کرنے والے اور ایک پاک رہنے والے۔ وضو میں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرتا ہے، جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے معاف کرتا ہے، اور جب ہم وضو کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ توبہ اور طہارت، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے نا، اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے نا، وہ توبہ اور طہارت، توبہ اور طہارت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ توبہ جب تک نہیں ہوگی، گناہوں سے توبہ، ظاہری اور من کی طہارت، تب تک ہم عبادت کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر نیت کرنا دیکھیں ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جب وضو کر لیا، دعا پڑھ لی، اللہ سے توبہ اور طہارت مانگ لی، اللہ پھر آپ کو کہتا ہے اب صلاح کے لیے آؤ، میری ملاقات کے لیے آؤ، تو جائے نماز کو بچھاؤ، کدھر؟ قبلہ رو بچھاؤ۔ حالانکہ ہر سمت اللہ کی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو ہر طرف ہے، ہر وقت ہے۔ قبلہ رو اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اپنی نیت میری رضا رکھو، جو بھی کام کرو تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ۔ ورنہ اللہ تو جائے نماز کی سمتوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہم نے اسی طرف اللہ ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف قبلہ روئی ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، لیکن اللہ ہماری تربیت فرما رہا ہے، ہماری تربیت فرما رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت اور ارادہ، اگر تمہاری نیت قبلہ ہے تو تمہاری سوچ اور ارادہ بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ قبلہ رو جائے نماز بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کرو، ہر کام کا قبلہ اللہ کی رضا اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ حالی نماز نہیں قبلہ رو، ہم تو حالی نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے نا، اصل میں نماز کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جو بھی کام کرو، حالی نماز نہیں، جو بھی کام کرو تم، پہلے تو من پاک اور نیت صاف ہو، اور پھر وہ کام تم کرو تو رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں کرو۔ یہ پورا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا نماز کا۔ نماز کا خلاصہ کیا ہے؟ من پاک اور نیت صاف لے کے آؤ، اور جو بھی کام تم کرنے لگے ہو اس کو رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں کرو گے تو وہ کام عبادت ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کا من پاک نہیں، نیت صاف نہیں، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں آپ وہ کام نہیں کر رہے، بھلے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اللہ اٹھا کے منہ پہ مارتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جن کا من پاک اور نیت صاف نہیں ہوتی نا، بے شک وہ نماز بھی پڑھ لیں، اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ایسے نمازیوں پہ، تباہی ایسے نمازیوں کی جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ دکھاوے کی نماز کون پڑھتا ہے؟
جس کا من پاک نہیں، نیت صاف نہیں، جو رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والا نہیں ہے نا، اس کی نمازیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ تو حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ جس نماز میں خشیت نہیں، حضوری نہیں، اللہ کی محبت نہیں، تڑپ نہیں، وہ نماز نماز ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نماز تو آپ کو پتہ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جو اصل جو نماز کا لفظ ہے وہ صلاح ہے۔ صلاح، صلاح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پکارنا، اللہ سے رابطہ، سراپا دعا، سراپا التجا، یہ صلاح ہوتی ہے۔ رب سے مدد مانگنا، رب سے التجا کرنا، صلاح اس کو کہتے ہیں۔ نماز تو ہم نے اردو میں لیا ہوا ہے نا، عربی میں تو صلاح ہے، تو ہم نے اردو ترجمہ اپنے پاس سے ہی کر لیا ہوا ہے کہ نماز پڑھو، یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ الصلاح، جو صلاح ہے نا، صلاح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ تو صلاح تو ہر وقت چاہیے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ صلاح، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کو پکارنا، یہ صرف 5 وقت ہے؟ 5 وقت تو نہیں ہے۔ صلاح کی تو ہمیں ہر لمحہ ضرورت ہے، تو اس لیے اللہ کہتا ہے اقیم الصلاح، اللہ کہتا ہے اس نماز کو قائم کرو اپنی زندگی میں، تاکہ جو شیطان تمہارے اوپر حملے کرتا ہے نا ہر وقت، اس سے تمہیں صلاح بچائے گی۔ صلاح، صلاح تمہیں بچائے گی شیطان کے حملوں سے، کیونکہ صلاح جو ہے یہ نور ہے، دورانی ہے، شیطان کے حملے شیطانی ہیں، تو شیطانی حملوں سے ہمیں اللہ کا نور ہی بچا سکتا۔ صلاح کی حقیقت آپ کو بتاؤں میں کیا ہے؟ صلاح کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو یاد تو اللہ کہتا ہے ذکرن کثیرہ، کہتا ہے کہ نہیں قرآن پاک میں؟ صلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے لیٹے، ہر وقت، ہر وقت جب تم اللہ کو یاد کر رہے ہو نا، تو تم صلاح میں ہی ہو، سراپا التجا ہو، سراپا یاد ہو، سراپا ذکر ہو، سراپا خشیت ہو، سراپا محبت ہو، تو تم صلاح میں ہی ہو۔ صلاح کی حقیقت یہی ہے کہ تمہارا من ہر وقت تمہارے رب کو یاد کرتا ہو، محبت میں تڑپتا ہو، خشیت میں لرزتا ہو، اس کی ملاقات کے لیے سوچتا ہو میں نے اپنے رب سے کیسے ملاقات کرنی ہے، کون سے درجے پہ، مقربین کے، مخلصین کے، مومنین کے، کس درجے پر میرے ذہن کو یہ فکر ہو میں اپنے رب کو کس درجے پر ملنا چاہتا ہوں، اور میرا من کیسا ہو جب میں اپنے رب سے ملوں، میرا من کیسا ہو، نفس مطمئنہ والا ہو، راضیہ والا ہو، کہ نفس لوامہ والا ہو۔ صلاح یہ ہوتی ہے میرا دماغ، میرا دل ہر وقت سراپا صلاح ہو، میرا بدن ظاہری صلاح اللہ کو ذکر کر رہا ہو، اور میری باطنی صلاح کیا ہے کہ میرا قلب اللہ کے ذکر میں چل رہا ہو، میرا قلب ہر وقت اللہ کی محبت اور قرب کے بارے میں سوچتا ہو کہ میں نے اللہ کا قرب پانا ہے، مومنین بننا ہے، مخلصین بننا ہے۔ میرے من کی یہ صلاح ہے، اور میرے ذہن کی صلاح کیا ہے؟ میرا ذہن یہ سوچے کہ میں نے اپنے رب کو کس سٹیٹس میں ملنا ہے جا کے۔ میرے ذہن کی صلاح، رب کو میرے ملنا ہے مقربین میں، مخلصین میں، کہا
इस दर्जे में मिलना है मैंने। आप समझ रहे हैं? इसी को तो हशीयत कहते हैं, इसी को तो हुजूरी कहते हैं। जब तक हशीयत और हुजूरी नहीं होगी, दिल और दिमाग, जब तक मेरा दिल और दिमाग दोनों सलाह में नहीं होंगे, दिल सोचे कि मैंने नफ्से मुतमइन्ना में मिलना है, रादिया कैसे मैंने अपने रब के पास जाना है, और ज़हन ये सोचे मैंने मिलना कैसे है, मुखलसीन की कि मुस्तफ़ीन की किस मंजिल पर। तो ये मेरे ज़हन की सलाह, ये मेरे कल्ब की सलाह, और मेरे बदन की सलाह क्या है? जब मैं वुजू करके खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर। मेरे मन की सलाह खशियत, और मेरे ज़हन की सलाह से हुजूरी मिली, और मेरे तन की सलाह से मेरी दूरी मिटी। तो इसको कहते हैं अकीमुस सलाह। मैं सरापा सलाह बन गया। आपको समझ आया? मेरा ज़हन भी सलाह में हर वक्त, मेरा दिल भी सलाह में हर वक्त, और मेरा बदन भी हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। ये सलाह होती है। असल सलाह वो होती है जो मुझे हदूदुल्लाह वाला बना दे, मैं अल्लाह की हदूद से बाहर ना जाऊं। असल ये होती है अकीमुस सलाह। अकीमुस सलाह उसकी हुई जो हदूदुल्लाह वाला है। ये पॉइंट नोट करें। जिसकी जुबान हद में है, जिसकी नजर हद में है, जिसकी समात हद में है, कि चुगलियां ना सुने, फुहश बातें ना सुने। मेरी आंखें भी हद में हैं कि मैं आंखों से खयानतें ना करूं, फहाशी ना देखूं। मेरी जुबान भी हद में है कि मैं दूसरों की बुराइयां ना करूं। मेरा हर बदन सलाह में है, बदन का हर हिस्सा सलाह में है। मेरी समात, मेरी बसारत, ये भी सलाह में होने चाहिए कि मैं हदूदुल्लाह में रहूं। ये सलाह है। आप समझ रहे हैं? सलाह में देखे ना, सलाह के अंदर ही तो वसल है। सलाह का मतलब ही होता है कि मेरी अपने रब से मेरा वसल हुआ। ये मेरा वक्ती, मेरे रब से मेरा वसल है। उस दायमी वसल से पहले, आप समझ रहे हैं? सरापा दुआ बन के मैं खड़ा हुआ हूं। सलाह का जो पहला रुकन है, जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज पे खड़े होते हैं, पहले तो क्या होना चाहिए? मन पाक, नियत साफ। दूसरे नंबर पे मेरी मंजिल रिजाए खुदा, और मेरा रास्ता इत्तबाए मुस्तफ़ा। अब मैं जाए नमाज पे खड़ी हो गई। जब जाए नमाज पे खड़ी हुई तो मैंने कहा अल्लाह अकबर, हाथ उठा लिए। इसका मतलब है मैंने दुनिया से, अपने नफ्स से भी, देखिए अल्लाह अकबर के गहरे मानी हैं। जब मैंने हाथ उठा के कहा अल्लाह अकबर, इसका मतलब है मैंने अपनी ख्वाहिशात से, नफ्स से, जज्बात से, दुनिया के ख्यालात से, जीनतों से, हर एक चीज से मैंने हाथ उठा लिए। आपको पता है अल्लाह अकबर कहने का ये मतलब होता है, मैंने छोड़ दिया, हर चीज को छोड़ दिया, नफ्स को छोड़ दिया, ख्वाहिशों को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया, मालो मता को छोड़ दिया। मैंने रुजू किया किधर? अल्लाह अकबर। मैं पेश हो गया किधर? अल्लाह अकबर। मैं हाजिर हो गया किधर? अल्लाह अकबर। मैं हुजूरी में आ गया, हुजूरी में आ गया, गुलामी में आ गया किसकी? अल्लाह अकबर। मैं हुदूद में आ गया, अल्लाह अकबर। मैंने हाथ उठा के सौदा कर लिया, अल्लाह से इश्तरा कर लिया, अपने आप को सपुर्दे खुदा कर दिया। ये होता है अल्लाह अकबर। लेकिन आप मुझे बताएं, हम अल्लाह अकबर कहते हैं, कभी हमने सोचा ये? अल्लाह अकबर का मतलब मैंने अपने आप को सपुर्दे खुदा कर दिया, मैंने हाथ उठा लिए दुनिया से,
میں نے ترک دنیا کر دیا. اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے ترک دنیا. میں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ پیش کر دیا. اور اس وقت اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہوتا ہے. اپنے بندے کی عاجزی، حضوری، فقیری کو قبول کرنے کے لیے رب تیار ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں، جب ہمیں شعور ہی نہیں ہے تو پھر ہماری کیا قبولیت ہونی؟ پھر تو ہم نماز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، نماز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. فٹافٹ پڑھ لیں. ہمیں اگر شعور ہو نا، جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو ہم نماز کی طرف دوڑنے والے، نماز کی طرف بھاگنے والے بن جائیں، نماز سے نہ بھاگے. ہم تو نماز میں بھاگنے والے بن جائیں. میں نے نماز کی طرف دوڑنا ہے. میں نے اپنے رب کی پناہ میں، حضوری میں، عاجزی میں، فقیری میں آنا ہے. تو یہ نماز کی ابتدا ہے جو آج ہم نے کی ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح کی ابتدا بھی سمجھائے، صلاح کی حقیقت بھی سمجھائے، صلاح کی انتہا بھی سمجھائے، تاکہ ہم اپنے رب کے لیے تیاری کرنے والے پاک صاف ہو جائیں. اس کی ملاقات، یہ نماز دیکھیں، آخری بات، نماز جو ہے یہ ہماری وقتی ملاقات ہے. ایک دن یہی ہماری حقیقی رب سے حقیقی اور دائمی ملاقات ہونی ہے. جتنی تیاری ہم ادھر کریں گے نا، اتنا ہی سمجھ لیں ہم اتنی ہی پاکی کے ساتھ، اتنی ہی تیاری کے ساتھ اپنے رب سے ملیں گے. تو اس لیے نماز کو ہمیں چاہیے سمجھ کے، معرفت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جب ہم اپنے رب سے ملیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس ملاقات کے لیے بے قرار بھی تھے اور تیار بھی تھے. ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین.